ججز آ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن ایک چیز چوہدری صاحب کو خطرتی بڑی آج تذکرہ تھا آپ کو بڑی جی بام شیل لے کے نکلے ہیں جیل سے. عمران خان صاحب نے سنا ہے چیف کو خط لکھا ہے. عمران خان صاحب نے آج آرمی چیف کو یہ آج خط کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خط لکھا ہے, اور بنیادی طور پہ لکھا کیسے, اجازت ہوتی ہے نا ویسے جیل میں؟ جہاں لیٹر تو لکھ سکتے ہیں وہ ایسا ایشو. انہیں کیا کس پتے پہ لکھا ہے؟ آرمی ہاؤس راولپنڈی. اچھا جنہیں کہ میرا پے اسکیل ہے انہیں کے سوال کا جواب میں دینا ہے. This is beyond my pay scale. ہاں this is beyond my pay scale. پتا کرنا نا کہ وہ GHQ راولپنڈی 2 DG ISPR پلیز سینڈ اٹ ٹو آرمی چیف. مینوں پتا پاڈا میں کتنے بڑھنا ہے تو کتنے نہیں بڑھنا. I know that very well. تو آپ نے مجھے بتایا ہوا. تو ایشو یہ ہے سر کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیسکلی پالیسی شفٹنگ کا کہا ہے, اور 6 پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. پالیسی شفٹ کرے. انہوں نے بیسکلی ایز اے فارمر پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے, اور فوج کے سپاہی اور فوج کی فوجی جوان فوجی افسر قربانیاں. میں آپ کو بشرا بی بی کا بیان سناتا ہوں. بشرا بی بی نے بھی ایک بیان دیا تھا پشاور جا کے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ, میری بات سن لو, میں تا تک کیوں کر لیں گے نا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی مکائیے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن انفارچونیٹلی کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ 6 ایسے نکات ہیں جو ان کی نظر میں یہ خلیج جو ہیں وسیع کرنے میں ان کا کردار ہے. اس میں سب سے پہلے الیکشن ریگنگ ہے, جس میں مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کی مینڈیٹ چوری کر کے اس کے اوپر امپوز کیا گیا ہے, اور الیکشن فراڈ کو کور فراہم کیا گیا. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ 26ویں ترمیم بہت کچھ کیا ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو وہ کچھ بتایا جو ان کو نہیں پتا تھا. خان صاحب نے اپنی ایک ان پٹ دیا ہے ان 6 کور ایشوز کے اوپر, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دوری ہے. دیکھیے پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی, میں جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا تھا, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ جب انہوں نے ایک خطاب ٹائپ کیا تھا, یعنی ایک پریس ریلیز دیا تھا خان صاحب بات کرتے ہوئے, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سن لیں. داروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا. چودھری صاحب, یہ بشرا بی بی کا بھی پیغام ایک دیا جا چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی ایسا آر یو رننگ آؤٹ آف آپشنز. دس شوز پراببلی کہ آپ کے پاس آپشنز کم رہ گئے, جس کی وجہ سے پہلے بھی آپ بیان کہ جی دیکھیں اب کچھ نہیں ہوگا, معاف کر دیا خان نے, نہیں کرے گا کچھ بھی, خوف نہ کریں. اب بھی کوئی اسی طرح کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ it's not about running out of options, it's about future of the country. آپ دیکھیے کہ انسٹیبلٹی ہے ملک میں 3 سال سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے. Nothing is new. نہیں, nothing is new, but can this continue? کیا یہ اس طرح سے جاری رہ سکتا ہے؟ چلایا جا رہا ہے نا. نہیں تو غلط چلایا جا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کو اب لگا کہ شاید ان کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں, یا آپ سب پتہ ہے ساروں کو کہ کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے یہ کیا جا رہا ہے. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ خط اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, اور ان سے یہ بات ہوئی, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ان سے وہ تو بات کرتے نہیں. انہوں نے کہا وہ بات کریں نہ کریں یہ تو ان کے پاس فیصلہ ہے. میں بطور فارمر پرائم منسٹر جو ملک میں تباہی آ رہی ہے, یہ جو میں دیکھتا ہوں میرا کام ہے. اچھا, ان کو بتا دوں, اور ان کا میں نشاندہی. ہاؤ ڈو یو سی دس لیٹر؟ وہ نشاندہی, آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں چلو میں نشاندہی کر دیتا ہوں, اور probably it's signaling also, whatever you call it. دیکھیں میں اگر ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اگر آپ مجھے کہیں گے کس طرح کا خط لکھا گیا ہے, so I will say کہ یہ اگین وہ جو پیغام بشرا بی بی کی طرف سے آیا تھا, اٹس another کوشش, اٹس اے سافٹر میسج کہ دیکھیں ہم اچھے لوگ ہیں, ہم برے لوگ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو ہم اچھے لوگ ہیں, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. کسی وجہ تو کہہ رہے ہو نا. نہیں تو ہم ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ اس کو ترجمہ اور تشریح فرمائیں ذرا. میں بالکل کر دیتا ہوں. وہ لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں, تو یہ تمام تر معاملہ ہے کہ پروفیسر عمران خان نے آج تھرو ہز لیٹر ہی ہیز انلائٹنڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف ود ہز وزڈم. اور وہ وزڈم کیا ہے کہ جی یہ 6 نکات ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر ہیں. آئی تھنک اٹس ویری سمپل. انہوں نے
in writing. Let's leave کہ انہوں نے لکھا NRO کیا لکھا تو دیکھیں NRO مانگے NRO میں یہ تو صاف صاف NRO ہے. I mean of course those 6 points are release me, مجھے معاف کر دیں, مجھے ریلیز کر دیں. اس سے آگے اور کیا چیز ہے؟ Is it a softer message? I think کہ انہوں نے کوشش کی ہے, because مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, because اتنا بائی پولر کانڈکٹ ہے ان کا پالیٹکس میں کہ ایک طرف اپنے سپورٹرز کو کہتے ہیں کہ آرمی کا بالکل یا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں اور ہم یہ ختم کر کے دکھائیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ, اور پھر خط بھی لکھتے ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمہوری رویے قائم رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو they don't want to sit with us, they don't want to have any sort of political discourse. کوئی بات نہیں کرنی, کوئی گپ نہیں لگانی, کوئی کسی معاملے کا حل نہیں کرنا, لیکن خط لکھنا ہے اور خط میں پھر بتانا ہے, مذاکراتی کمیٹی اور خط میں پھر بتانا ہے صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر کوشش پوری کوشش کی, ایڑی چوٹی اور آج گوہر صاحب نے کیا کہا, یہ پالیسی شفٹ ہے, یہ پالیسی شفٹ ہے, دس از اے پالیسی شفٹ فرام دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن. لیکن یہ پیغام تو بشرا بی بی پہلے دے چکی, لیکن لیٹس لک ایٹ دی اسٹیٹڈ پوزیشن. آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا گیا بائیکاٹ کریں پروڈکٹس کا, کہا گیا کہ یہ ملک کے اندر ٹرنی ہے اور فسطائیت ہے اور اتھارٹیرین رول ہے, ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی, بات چیت کے دروازے ختم ہو گئے. یہ کہا نا خان صاحب نے کہا کسی سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنی, اینڈ دین یو ٹرائی اینڈ اوپن دیٹ ویری ڈور. آپ وہ دروازہ کھولنے کی, وہی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں. از دیٹ ٹرو؟ مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ریلیف یہیں سے آئے گا, بٹ دین از دیٹ آپ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دیکھیے, ہم نارملائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کی گئی ہے, اس کی جو ضرورت ہے کہ پالیسی شفٹ کی جائے. دیکھیے اس میں تو پرنسپل بات کاشف, وی آل ایگری کہ ایک سیکیورٹی کا رول ہے, ایک پولیٹیکل رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا. پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, whether somebody likes it or not. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پولیٹیکل رول ہے اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بات تو آپ میں نے عرض کیا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھ لیا. پولیٹیکل جماعتوں نے کیا کیا, پولیٹیکل جماعتوں سے ملاقات تک نہیں ہو سکی. پولیٹیکل جماعتوں نے بار بار کہنے انڈیا دیا لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو ایشو یہ ہے کہ ان کی اپنی اسپیس بھی کوئی نہیں ہے. لیکن بٹ وین یو سے نارملائزیشن, پلیز ٹرانسلیٹ دیٹ. میں آپ کے پاس نارملائزیشن کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟